آج چونکہ ایک ہنگامی بھی اور بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، چونکہ کل رات کو ایک بریکنگ نیوز تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ G10 منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک سوشل میڈیا کا طوفان برپا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ G10 چلی گئی ہے اور کانسٹیٹیوشن ایونیو سے منتقل ہو گئی۔ اس حوالے سے بطور سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ افتخار باجوہ صاحب، عمران اشفاق صاحب ہے جوائنٹ سیکرٹری، پریزیڈنٹ واجد گلاری صاحب بھی آج موجود ہوتے لیکن ان کے تایا کی آج ڈیتھ ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے۔ تو اہم نکات پہ آنے سے پہلے میں ضرور آپ تمام دوستوں کو آگاہ کروں گا کہ یہ جوڈیشری کا سلسلہ 1980 سے اسلام آباد میں شروع ہوا اور یہ اپارا مارکیٹ میں 2 عدالتوں سے رینٹ کی بلڈنگ میں شروع ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصے میں یہ F8 منتقل ہو گیا اور یہ ہماری جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری تھی یہ پنجاب ہائی کورٹ کے ماتحت تھی اور انہی کی سپرویژن میں یہ کام کر رہے تھے۔ F8 میں بھی جتنی بلڈنگ تھی وہ کرائے کی دکانیں تھی یا پلازاز تھے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی اپنی ذاتی بلڈنگ نہیں تھی اور ہمارے وکلا کے ادھر چیمبر سے جو وقتاً فوقتاً بنتے گئے اور ہم سب سکھ میں تھے اور الحمدللہ اپنے پیشے سے منسلک تھے، لیکن وقت کی گرداب میں ایسے آئے کہ نہ وکلا کے چیمبر ادھر رہے نہ ہی عدالتیں ادھر رہیں۔ 2007 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام آیا جو 2009 میں ابالش کر دی گئی ایک سپریم کورٹ کے آرڈر سے۔ اس کے بعد 2010 کا ایکٹ آیا اور 2011 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام ہوا اور یہ ڈسٹرکٹ کورٹس کی بلڈنگ تھی G10 میں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فنکشن کا آغاز کیا اور وہیں پہ اقبال حمید الرحمان تھے ہمارے چیف جسٹس ان کے دور میں اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کے، انہوں نے اس پلاٹ یہ جو وکلا کا پلاٹ ہے اور ساتھ والی بلڈنگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے کوشش کی، محنت کی اور اس پلاٹ کا حصول ممکن بنایا۔ تقریباً 12 سے 13 سال لگے اس جدوجہد میں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ فنکشنل ہو جائے اور الحمدللہ 23 میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پہ شفٹ ہوئی، فنکشنل ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی چونکہ 21 میں آپ کو پتہ ہے بینچ اور بار کا ایک جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے بینچ نے اپنی عقل سے اپنے فہم سے ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ جو 93 ڈسٹرکٹ کورٹ بنی ان کو G11 شفٹ کر دیا۔ ہماری وکلا کی کوئی اس میں رضامندگی نہیں تھی اور وکلا کو آج دن تک G11 میں کوئی اپنا لائس کمپلیکس نہ مل سکا۔ جو بھی صورتحال ہو عدالتیں جدھر بھی منتقل ہوئیں لیکن وکلا کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور وکلا آج دن تک سفر کرتے رہے اور کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ دوستوں کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس سال میں بہت ساری مثبت پیش رفت ہوئی جس میں وکلا کے لائرز کمپلیکس جو G10 تھا وہ پایا تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ G11 کا جو منسلک پلاٹ تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ جو لا منسٹر خاص طور پہ اعظم ندیر طارق صاحب کی کوشش سے ہمیں ملنے جا رہا تھا، اور یہ جو ہماری بلڈنگ میں لائر فیسیلیٹیشن سینٹر بنا ہے جس میں بار ایسوسی ایشن کی محنت بھی شامل ہے، کوششیں بھی شامل ہیں اور وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور کل سے ہم اس میں منتقل بھی ہو گئے۔
اس میں اٹارنی جنرل آفس کے سب لوگ موجود ہیں، ایڈوکیٹ جنرل آفس موجود ہے اور پراسیکیوٹر جنرل آفس۔ اب جو مین نقطہ تھا کہ یہاں پہ آئینی عدالتیں اور 27ویں ترمیم ہوئی، اسی کی بنا پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ مارز وجود میں آئی۔ ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو ویلکم کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے اوتھ ٹیکنگ میں بھی گئے اور ان کو خوش آمدید بھی کہا۔ اور چونکہ یہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ تھا، یہ کوئی مستقل ارینجمنٹ نہیں تھا، چونکہ یہ جس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹس مارز وجود میں آئی جگہ نہیں تھی، اس میں آپشن ضرور تھے، وہ آپشن آج بھی ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو فیڈرل شریعت کورٹ میں بٹھایا جائے، نیشنل لائبریری میں بٹھایا جائے کورٹ اسٹیبلش کر کے، یا سپریم کورٹ کے ساتھ جو ایک پلاٹ خالی ہے ادھر ایک نئی بلڈنگ تعمیر کر کے ان کو ادھر شفٹ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنریبل چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب نے ادھر ان کو سپیس دی، اوٹ ٹیکنگ ہوئی اور کورٹس آفر کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہی وقت کا تقاضا تھا۔ اور ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوڈ نمبر 1 کی بھی پیشکش کی گئی کہ آپ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس میں اسٹیبلش کی جائے، لیکن چیف جسٹس جناب امین الدین صاحب نے وہاں پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اس میں بیٹھیں گے اور آنریبل چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب بیٹھیں گے۔ بقیہ چونکہ ہم یہاں پہ ٹیمپریری ہیں، ہمارا کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ڈکلیئر ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہماری جو کورس دوسری بنی ہے فار دا ٹائم بینگ ہم ان میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور جو کہ کل سے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ آپ تمام دوستوں کے لیے کلیئرٹی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہیں پر موجود ہے، یہاں سے منتقل نہیں ہو رہی۔ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ہے، وہ جتنے عرصے میں ان کے کوئی متبادل انتظام نہیں ہو جاتا تب تک وہ یہیں بیٹھیں گے، یہیں پہ کام ان کا ہوگا۔ لیکن ایک چیز ضرور جو خاص طور پہ ہماری وکلا کمیونٹی کے لیے ہے، جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اپنی وکلا کمیونٹی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے کریں گے۔ ان کا اعتماد ہے، اور آج دن تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار پہ پوری کمیونٹی کا اعتماد ہے کہ یہ جو فیصلے کریں گے وہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے کریں گے۔ اور جب تک آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب سردار سرفراز ڈوگر صاحب، لا منسٹر صاحب اعظم نذیر تارڑ صاحب اور بار ایسوسی ایشن ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اور ریاستی ادارے، یہاں سے بلڈنگ شفٹ نہیں ہوگی اور بلڈنگ ادھر ہی رہے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ادھر رہیں گے، ہم ادھر موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن موجود ہے، یہاں سے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو منتقل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو G10 والی کہانی ہے وہ دیکھی جائے گی جب وقت کی ضرورت ہوگی، جب نئے لوگ آئیں گے یا پرانے ہیں، ایک نیشنل کنسنسس کریٹ ہوگا، تب جا کے دیکھیں گے کہ آیا ادھر ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ابھی صرف یہ ایک افواہ کی حد تک تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ G10 میں شفٹ ہو چکی ہے، کوئی شفٹنگ نہیں ہوئی۔ ہاں، آپ دوستوں کے توسط سے آج ضرور ایک بات کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ آنریبل پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے افتتاح کیا تھا G10 وکلا کے کمپلیکس کا، آج 3 سال ہو گئے، وہ نہیں مکمل ہو سکا۔ وہ شاندار کمپلیکس ضرور کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ G11 میں وکلا کے مستقل چیمبرز کے لیے پلاٹ ملنا چاہیے اور گورنمنٹ فنڈنگ کرے تاکہ ہمارے وہ چیمبرز بنے۔ جو ہائی کورٹ کی منتقلی کی بات ہے وہ قطعاً کسی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم G10 میں شفٹ ہو رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے۔ اور آپ دوستوں سے ایک ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ یہ منتقلی کی
جو بات آپ کرتے ہیں یا تو کم از کم چیف جسٹس صاحب کے چیمبر، ان کا جو سیکرٹری ہیں یا پی ایس ہیں، ان سے خبر کی تصدیق کر لیا کریں، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے کر لیا کریں، ہم موجود ہیں، صدر سیکرٹری میری کیبنٹ ساری موجود ہے، ان سے مصدقہ خبر لے کے یہ چلائیں، چونکہ ان چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، کہ ایسی خبروں سے بے چینی پھیلتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر کسی دوست کا کوئی کویسچن ہے تو میں جی ججا صاحب بہت شکریہ۔ اگر اس خبر میں کوئی صداقت نہ ہوتی تو آپ کو بقول آپ کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس نہ کرنی پڑتی، تو کیا آپ واضح طور پہ بتا سکتے ہیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، جن کی خاطر آپ کی بار نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کے حق میں بیانات دیے ہیں، حمایت کی ہے، تو کیا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ شفٹنگ نہیں ہوگی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے؟ میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج تک بار کو اعتماد میں لیے بغیر کبھی کوئی فیصلہ کیا بھی نہیں ہے۔ یہ کیبنٹ نہ تو اتنی کمزور ہے کہ ہمارے سروں سے وہ گزر کے چلے جائیں گے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے بھائی ہیں، محترم ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی سارے سٹیک ہولڈر ایک پیج بھی ہوں گے تب جا کے ہوگی، ادروائز سنگل مین کوئی چیز یہ نہیں کر سکے۔ اچھا، ایک فالو اپ کوشچن ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو آپ لوگوں نے حمایت کی تھی کھل کر وفاقی آئینی عدالت کی، اور جو عدلیہ کا موجودہ بحران ہے اور ججوں نے بھی استعفے دیے ہیں، تو اس سب کے وجہ آپ نے یہ بتائی تھی کہ بلاک کے لیے جو ہے یہ حکومت کے فنڈ چاہیے اور ہم نے وکیلوں کی ویلفیئر کو بھی دیکھنا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس اپنے مختصر مدت کے مفاد کی خاطر آپ نے پوری عدلیہ کو بھی نقصان پہنچایا اور یہ بلاک بھی آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ تو آپ کو یہ معلوم نہیں تھا پہلے، یا آپ کو ابھی پتہ چلا ہے کہ اس طرح کی بھی بات ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کا تاثر ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتا تھا، آپ نے وکلا کو بتایا ہی نہیں تھا کہ آئینی عدالت بننے کے بعد یہ بلاک ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مفتی صاحب، آپ کے چونکہ بڑے اچھے کویسچن ہوتے ہیں اور انہیں کے میں اسی طرح جواب دوں گا۔ نہ تو یہ بلاک کسی جگہ گیا ہے، نہ ہی ہم کسی جگہ پہ گورنمنٹ کے سامنے لیٹے ہیں۔ یہ ججز کی جو لڑائیاں ہیں وہ ججز خود لڑتے ہیں۔ اس کا سبق ہم نے سیکھ لیا تھا 2021 میں، جب ہمارے وکلا کمیونٹی جیلوں میں گئی اور ججز نے اپنا ایک دھڑا بنایا، وکلا الگ تھلگ رہے، جوڈیشری الگ رہی۔ اس لیے ججز کی لڑائیوں میں نہ کل پڑے تھے نہ آج پڑیں گے۔ استعفے دیے انہوں نے اپنی نوکریوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں دیے، نہ اس قوم کے لیے دیے ہیں۔ ہم ان کے استعفوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ان کی سیٹیں خالی ہو گئی ہیں، نئے فل کرنے کے لیے آ جائیں گے 2-4 دنوں میں۔ صرف جو بار ایسوسیشن کے نمائندے ہیں وہ آتے ہیں اپنے وکلا برادری کی ویلفیئر کے لیے۔ ہم نہ تو ججز کے ٹوٹ بن کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ ان کی پروٹیکشن کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ انہوں نے غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، ایک وقت میں وہ خود حساب دیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ابھی تو آپ 2-3 استعفوں پہ انشاءاللہ استعفے آئیں گے، مزید بھی آئیں گے، اور وقت کا انتظار کریں۔ اچھا، آپ نے عدلیہ بچاؤ تحریک کی تو مخالفت کی ہے، اب آپ بلاک بچاؤ تحریک چلائیں گے ملک کی؟ بلاک ہمارے پاس ہے اور یہ بلاک ہمارے پاس رہے گا، اس کی فکر نہ تھی نہ ہوگی، یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ آپ کو متی بھائی ضرور بتاؤں گا کہ مضبوط بار ہے اور اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ کسی اور دوست کا کویسچن ہو تو میں